إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ہم پر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں اور اسی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا ہے. اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ ان کا گننا شمار کرنا ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے 2 دفعہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان تو بے شمار ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اہل توحید بنایا ہے. اہل توحید جن کے یہاں نہ شرک ہوتا ہے، نہ بدعات ہوتی ہیں، نہ خرافات ہوتی ہیں. لیکن جب ہم اپنے دائیں بائیں اپنے گرد و پیش اپنے مسلمان بھائیوں کو، بے شمار لا تعداد بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہ شرکیات، بدعات اور خرافات میں لت پت ہیں. اس حد تک کہ کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی نہ کوئی سلسلہ اس قسم کا انہوں نے تیار نہ کر رکھا. مہینوں کے مہینے، مسلسل مہینے گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کے یہاں کوئی نہ کوئی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پر آج جو ہم اس مجلس میں بات ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ماہ سفر کے بارے میں، کیونکہ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ. عرب ممالک میں اور سعودی عرب میں اس وقت 3 تاریخ ہے. دن کو 2 تھی. اور یہ بھی عجیب ایک المیہ ہے کہ ہمارے ان عرب ممالک میں جہاں دفاتر میں چاہے وہ انگلش تقویم ہی کیوں نہ استعمال کرتے ہوں، لیکن ان کی مسجدوں میں مغرب کی نماز یا مغرب کی اذان کے بعد فوراً ہی وہ اس دن کا پیپر جو ہے وہ پھاڑ دیتے ہیں، کیونکہ جو 24 گھنٹے کا دن ہے، اس 24 گھنٹے کے دن کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے. یہ بات تو تقریباً اکثر مسلمان جانتے ہیں، لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم 12 بجے رات سے ہی نیا دن شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ انگریزوں نے کیا اور انگریزوں کا کیا ہوا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے. کم از کم مساجد کی حد تک ہی صحیح یہ تو ہو کہ آج تاریخ کون سی ہے. مساجد ہوں، مکاتب ہوں، مدارس ہوں، ہر جگہ ایک ہی روش ہے کہ انگریزی تاریخ استعمال کی جاتی ہے. اس وقت ماہ سفر کی 3 تاریخ شروع ہو چکی ہے مغرب کی نماز سے لے کر، اور یہ
وہ مہینہ ہے جس مہینوں کو بھی خرافات کے ساتھ ہمارے مسلمانوں نے بھرا ہوا ہے. وہ چیزیں جن کی ہمیں ضرورت رہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تو آج سے 1450 سال پہلے یہ اعلان کر دیا. میدان عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس آیت کے نزول کے بعد صرف 81 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے. اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے. اب اللہ رب العزت نے تو 1450 سال پہلے دین مکمل کر دیا، لیکن ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ عوام کا، بلکہ بہت بڑا طبقہ عوام کا، اور اسی طرح اہل علم میں سے بہت بڑا طبقہ علماء کا، انہیں یہ آیت آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اللہ نے جب دین مکمل کر دیا ہے تو ہمیں اس میں اپنی طرف سے نئے نئے ریشم میں ٹاٹ کے پیوند لگانے کی کیا ضرورت ہے. آپ جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی دن، کوئی مہینہ کبھی بھی دیکھیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی. آپ پاکستان انڈیا میں جو چھوٹے چھوٹے جے سائز کی تخمیم یا کیلنڈر یہ جنتری کہتے ہیں وہ کھول کے دیکھیں، ہر تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج فلاں کا عرس ہے، آج فلاں کی برسی ہے، آج فلاں کا چیلم ہے، آج فلاں کا. اتنی زیادہ یہ باتیں ہیں کہ کوئی دن بھی خالی نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ضابطۂ حیات جو ہے وہ مکمل کر دیا. قرآن کریم مکمل ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے. اور جب قرآن کریم مکمل ہو گیا، اللہ نے اسلام کے مکمل، دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے دین میں کسی قسم کی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں رہی. لیکن شیطان اور شیطان کے چیلے بھی تو اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں، زبان قال سے نہ ہی صحیح لیکن زبان حال سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، ہم اس کے جو کچھ جگہ خالی تھی وہ ہم مکمل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے. ماہ سفر میں بے شمار بدعات، طرح طرح کی بدعات، کچھ دنوں کے ساتھ خاص، کچھ تاریخوں کے ساتھ خاص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، یہ بات میں گزشتہ درس میں بھی ذکر کی تھی یا اس سے بھی پہلے، بلکہ میں کرتا رہتا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بدعات کے رد کے لیے تقریباً ہر خطبے میں، اور خطبہ مسنونہ ہے جمعے کا، آج تک علماء اس خطبہ کو پڑھتے ہیں. کوئی بھی خطیب ایسا نہیں ہوگا جو وہ کلمات نہ پڑھے. عموماً درسوں کے شروع میں وہ کلمات ہوتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور صحیح سند سے ثابت یہ حدیث، اور سنن کی کتابوں میں موجود ہے. علماء چاہے وہ اہل خرافات میں سے ہیں یا اہل توحید میں سے ہیں، ان کلمات کو سب اپنے دروس اور جمعہ میں پڑھتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب باری آتی ہے کچھ بن کے دکھانے کی کہ کیا واقعی آپ اس بات کو مانتے ہیں، تو اس وقت وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ماہ سفر، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا گیا. اس سلسلہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو بات کہی ہے وہی کافی ہے. مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ماہ سفر کی وجہ تسمیہ، ماہ سفر کو سفر کیوں کہا گیا، اس لیے کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ میں آیت 36 میں آتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کے حدیث کے مطابق ان 4 مہینوں کی تعیین بھی فرما دی اور فرمایا کہ 3 مسلسل ہیں، 3 متوالیات، اور وہ مسلسل کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ورجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، الذی بین جمادی و شعبان۔ اب یہ 3 مہینے جو اکٹھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اہل جاہلیت زمانہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ ان حرمت والے مہینوں کی کافی حد تک بہت ہی زیادہ اس میں احتیاط کرتے تھے، چوریاں، ڈاکے، قتل و غارت، خونریزیاں نہیں کیا کرتے تھے، اس کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن 2 کام وہ پھر بھی کر لیتے تھے۔ ایک یہ کہ 2 مہینے مسلسل گزر گئے، اب ایک مہینہ ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے، اس میں وہ رکے رہے، اور محرم میں بھی رکے رہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ 3 مہینے ہو گئے۔ تو وہ ساتھ ہی جیسے ہی تیسرا مہینہ ختم ہوتا فوراً اپنے گھروں سے نکلتے، اپنی جو وقت اس وقت کے جو اسلحہ جات تھے وہ ساتھ لیتے، خون ریزیاں، لڑائیاں، جھگڑے، لوٹ مار وہ ساری شروع کر دیتے، اور سارے لوگ یہ گھروں سے نکل گئے تو گھروں کو خالی کر جاتے۔ اب یہ خالی کر جانا گھروں کو، اسی بنیاد پر اس ماہ کو ماہ سفر کہا گیا۔ دوسرے لفظوں میں جو ہم صفر کہتے ہیں کہ گھر زیرو، جتنے مرد اس لائق ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں وہ سب گھروں سے نکل گئے ہوگے، گھر خالی ہو گئے، گھر صفر ہو گئے۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگوں کی جمع پونجی جتنی بھی تھی، لوٹ کھسوٹ، چوری اور ڈاکے کے ذریعے وہ ان کی ساری جمع پونجی جو ہے وہ لوٹ لیتے اور انہیں صفر کر دیتے، یا ان کا جو بیلنس ہے، یہ آج کی زبان میں ان کا بینک بیلنس جو ہے وہ 0 پہ آ جاتا۔ یہ اس ماہ سفر کی وجہ تسمیہ رکھی گئی، اور بعض دفعہ وہ 3 مہینے بھی نہیں گزارتے، یعنی 3 مہینے مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے وہ آرام سے بیٹھ کے گزار لیں۔ کبھی ہو جاتا اور کبھی ایسا کرتے کہ محرم کو سفر کی جگہ اور سفر کو محرم کی جگہ لے جایا کرتے تھے، اور اسے ہی قرآن کریم نے نسی کہا۔ نسی محرم کو سفر اور سفر کو محرم، کسی مہینے کو بدل کے دوسرے مہینہ اور اس دوسرے کو پہلی جگہ پہ لے آنا، اسے نسی کہا گیا۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان کا یہ کام، کافر تو تھے ہی، کافر تو پہلے سے ہیں ہی، لیکن جب یہ کام کرتے ہیں تو یہ کفر میں اور زیادتی ہے، یعنی ان کا کفر جو ہے وہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ جو مہینے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مانے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان میں تبدیلی کر لیتے، اور یہ صرف اس لیے کہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ 2 مہینے، اب آگے محرم کی بجائے سفر لے آتے، اور سفر کو اس کی جگہ سفر لا کے لوٹ ماٹ کر لیتے، اور پھر اگلا مہینہ جو ہے وہ ان کا محرم آ جاتا، یعنی 2 مہینے بڑی مشکل سے صبر کرتے تھے۔ تیسرے مہینے کو چوتھے کو تیسرے میں لا کے، دوسرے کو تیسرے میں کر کے، اس طرح وہ جو تبدیلی کرتے تھے۔ اس لیے یہ ایک جرم ان کا تھا کہ وہ ماہ سفر کو کبھی کبھی محرم کی جگہ لا کر اپنا کام کر لیا کرتے تھے، چوریاں اور ڈاکے کر لیا کرتے تھے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس سے قرآن کریم نے منع فرمایا، انہیں کہا کہ یہ تو کفر میں مزید زیادتی ہے۔ اور پھر اس بات کا رد نہ صرف قرآن کریم نے کیا، اس بات کا رد جو ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس سفر کو جو لوگ مانتے تھے، لوگ اس سفر کو نہ صرف یہ کہ لوٹ مار اور یہ وہ کا ایک ذریعہ بنا لیتے، بلکہ اس کو منحوس بھی مانتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے، جبکہ نحوست تو اصلاً بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے،
ہوتا صرف وہ ہے جو اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیات میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسی کا نتیجہ تم مختلف سزاؤں اور عذابوں کی شکل میں بھگتتے ہو۔ چنانچہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبتیں مشکلات آتی ہیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ اس کتاب میں موجود ہیں قبل اس کے کہ وہ مصیبت جنم لے یا ہم اسے بنائیں، اس سے پہلے وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اور سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں مشکلات تم اپنی زندگی میں دیکھتے ہو یہ کسی مہینے کی نحوست کا نتیجہ نہیں ہے، کسی دن کی نحوست کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اپنے اعمال، اپنے ہاتھوں کی کاروائیاں اور کرتوتیں، یہ ان کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اعمال کی کچھ سزا یہی دنیا میں دے دی۔ اور اس کے علاوہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 51 میں فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اے میرے نبی کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پوری امت اسلامیہ کو بھی شرط دے دیا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی خیر، کوئی شر نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اللہ رب العزت ہمارے مولا ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے خیر شر، اللہ کی منشا کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں، سمندر میں یا زمین پر جہاں بھی کوئی فساد، کوئی بگاڑ نظر آ رہا ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یعنی تمہاری اپنی کرتوتوں کے نتیجہ میں ہے۔ اس کا الزام نہ کسی مہینے کو دو، نہ کسی دن کو، نہ کسی موسم کو، یہ تمہارا اپنا کیا درا ہے۔ محض یہ کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، اس بات کو لے کے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ مہینہ شروع ہوا ہے اور اس میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ نحوست یا جسے بدشگونی بھی کہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، ان سب آیات میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو نفع نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ نتیجہ تمہاری بدعمالیوں کا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ہی نفع نقصان پہنچانے والا ہے، جب یہ کام کسی مہینے کو دے دیں گے تو یہ شرکیات۔ اور ہمارے یہاں تو پھر صرف مہینے کی بات ہی نہیں، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی، بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اس لیے ہمارا کام جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی گھر سے نکلے جا کے اس نے دکان کا یا آفس کا دروازہ کھولنا ہے تو کہیں گے کہ آج گھر سے نکلتے ہی فلاں کا منہ دیکھ لیا تھا، فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اس لیے آج ہمیں کوئی خاص کہیں کہ فائدہ یا منافع نہیں ہوگا۔ اس حد تک ہمارے یہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اور بعض لوگ ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھ لیں تو وہ فوراً اس کام سے ہی رک جاتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور ماہ سفر میں عموماً اپنے جو کام ہیں، مثلا شادی بیاہ ہو گیا یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے، نیا بزنس شروع کرنا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، اپنا گھر نیا بنانا ہے، لوگ اس مہینے میں یہ کام کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ اس مہینے کو یہ منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مہینے بنائے ہیں ان مہینوں میں سے ہی ایک یہ بھی ہے۔ اور اس مہینے کی نحوست کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رد کیا، فرمایا کہ سفر کو منحوس ماننا اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا معروف ہے، لا عدوہ ولا طیرتا ولا حامہ ولا سفر۔ یہاں چھوٹے سے کلمہ میں 4 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دی۔ لا عدوہ، پہلی بات یہ کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بیماری کو متعدی قرار دیتے ہیں، یا اس کے قریب قریب، میڈیکل والے کہیں گے جی یہ آدمی ہے، اس کو قریب نہ آنے دیں، اس کے قریب نہ جائیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ اسی حد تک اگر ساتھ ہی تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن وضاحت کے بغیر یہ کہنا کہ قریب نہ جاؤ، اس کا جھوٹا نہ پیو، اس کا یہ نہ کرو، ایسی بات صرف اس اعتقاد پر کی جاتی ہے کہ اس کی بیماری تم سے اس سے تم پر آ جائے، یعنی منتقل ہو جائے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوہ کہہ کر اس بات کا رد فرما دیا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں۔ اور اس سلسلہ میں کئی ایک مثالیں بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے لوگوں کے عقیدے کی حفاظت، حفظ ما تقدم، تاکہ ان میں کہیں یہ شرک نہ آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض احتیاطیں سکھلائیں۔ اور ان احتیاطوں میں سے ایک تو بالکل اسی حدیث کے اندر موجود ہے، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ۔ اگر کوئی مجزوم کوڑی جو ہاتھوں میں پھوڑے پھنسیاں جسم میں نکل آتے ہیں، اس حدیث میں ہے کہ اس سے یوں بھاگو جیسے کہ تم شیر کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے بھاگتے۔ اب یہ حدیث اگر لی جائے تو لگتا ہے کہ بیماری متعدی ہے، جبکہ لا عدوہ بھی اسی حدیث میں کہا ہے کہ بیماری متعدی نہیں۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی موجود ہے، پیش آیا کہ کوئی قبیلہ، اس کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرنے کے لیے آئے، تو ان میں سے ایک کوڑی تھا۔ اسے دیکھ کر آپ نے تھوڑا دور سے ہی کہا کہ تم وہاں رک جاؤ، تمہاری بیعت ہم نے قبول کر لی، یعنی اس کو اپنے پاس نہیں آنے۔ اس سے بھی وہی شک گزرتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہو کہ آپ نے اس کو صرف اس لیے نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہماری طرح کا کوئی شک ہے، آپ نے واضح لا عدوہ کہہ کر اس بات کی وضاحت بنوا دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے کچھ تدابیر جو تحفظ عقیدہ کے لیے وہ بھی بتا دی کہ اگر تھوڑی بہت احتیاط کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس نیت سے نہ ہو کہ یہ بیماری اس سے اتر کر مجھے لگے گی، اس لیے نہ ہو۔ اور اس کا صرف یہی ایک نہیں ہے، بلکہ آپ نے سمجھانے کے لیے یہ بھی بتایا۔ ایک عرابی آیا اور کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے اونٹ جو ہیں وہ بڑے مزے سے چل رہے تھے، وہ ہرنیوں کی طرح یعنی بھاگ پھر رہے تھے، اس کا اونٹ آ کے یا فلاں کا اونٹ آ کے میرے گلے میں داخل ہو گیا، اونٹوں کے گلے میں، تو میرے اونٹوں میں بھی بعد کو خارش نے آ لیا، خارش کی بیماری لگ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ عَادَ الْأَوَّلِ، تیرے اونٹوں کو تو اس کے منہ سے بیماری لگی، اور اس کا اونٹ تو اکیلا ہی تھا، اکیلا ہی صحرا میں گھوم رہا تھا، اس کے اونٹ کو بیماری کس نے لگا؟ جس نے اسے لگائی اسے نہیں، تیرے اونٹوں کو بھی لگائی۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ بیماری لگانا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی کی بیماری ہو اور وہ کسی اور کو جا کے لگ جائے، صرف یہ احتیاطیں ہیں۔ اور گزشتہ جب یہ آیا، وہ بیماری بہت زوردار سے آ گئی، تو لوگوں نے مسجدوں میں بھی یہ احتیاط اختیار کر لی کہ تھوڑا فاصلہ رکھ کے نمازی کھڑے ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا، کچھ لوگوں نے دروازے پر ہی کچھ ایسی دوائیاں چھڑکنا شروع کر دیں کہ جو وہ آدمی ان کے نیچے سے گزر کر جائے، اندر جائے باہر آئے، وہ کسی طرح کی بیماری اس سے پھیلنے نہ پائے۔ اس کے مناظر بھی بات دیکھنے میں آئے۔ اور کورونا کے زمانے میں کئی چیزیں نئی سے نئی آئیں۔
بعض لوگوں نے بڑا سختی سے رد کیا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی لہذا تم یہ کچھ بھی نہ کرو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر خود اختیار کی اور ہمیں بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ آپ سفر کرنے جا رہے تھے طاعون کے زمانے میں، جس علاقے میں طاعون پھیلی ہوئی تھی، تو بعض لوگوں نے کہا نہ جائیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے چلتے ہیں، لیکن بالآخر یہ بات طے ہو گئی کہ نہیں جائیں گے۔ بعض صحابہ نے ان میں سے کہہ دیا کہ امیر المومنین کیا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نفر من القدر الی القدر، ہم تقدیر سے بھاگ کے کہیں اور تو جا نہیں رہے، نہ کہیں اور جا سکتے، ہم تقدیر سے بھاگ کے تقدیر ہی کے پاس جا رہے ہیں، یعنی جو اللہ رب العزت نے لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اور احتیاطیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھی ہیں، لہذا اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں لگتا کہ ہم احتیاط نہ کریں۔ غرض یہ کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس وقت یہ ماسک کا بہت زیادہ رواج ہو گیا، اور اب آہستہ آہستہ، پہلے کبھی کبھار اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس وہ ماسک دکھتے تھے، اور اب تو وہ کب کا یہ مسئلہ کرونا کا گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک بھی وہ لوگ جو ہیں وہ ذرا چھینک آئے تو وہ وہی فوراً استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ کوئی بیماری متعدد نہیں، ولا طیرہ، اور جو بدشگونی لی جاتی ہے، بدشگونی کس طرح؟ یہی جو بلی کاٹ گئی، اس آدمی کا منہ دیکھ لیا، اور عربوں میں عہد جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ پرندہ دیکھتے دائیں طرف اڑا ہے، یا تو وہ خود چھوڑتے ہیں، کبوتر مثلاً چھوڑ دیا کہ یہ اگر دائیں طرف گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا، اور اگر یہ بائیں طرف اڑ گیا تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو وہ وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوگا، اس لیے ہم نہیں جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لا تیار، کوئی یہ جانوروں کو اڑا کر پھال لینا، یہ کوئی بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سفر کرو نہ کرو، کرو نفع ہو نقصان ہو، یہ سب کچھ تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہوا ہی ملے گا، تمہارے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں۔ ولا ہامہ، اور نہ ہی کوئی، فرمایا کہ نہ ہی کوئی الو ہے۔ کہا جاتا تھا عہد جاہلیت میں کہ اگر کوئی قتل ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے، یعنی مقتول جو ہے اس کا بدلہ قاتل سے اور اس کے خاندان سے نہ لیا جائے، تو اس کے سر سے کوئی الو نکلتا ہے اور وہ ہائے خون کہتا ہے، یا اس طرح کی کوئی وہ بولی بولتا ہے، اور جب تک اس کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے وہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور چوتھا جملہ تھا مختصر سا، ولا سفر، اور یہ جو تم نے ماہ سفر کے ساتھ مختلف چیزیں لگا رکھی ہیں، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ عام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس طرح باقی مہینے ہیں یہ بھی مہینے ہیں۔ بعض مہینوں کی فضیلت موجود ہے قرآن کریم میں، بعض مہینوں کی فضیلت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، اور ماہ سفر کی فضیلت تو ہی کوئی بھی نہیں ملتی، اور ماہ سفر کے خلاف کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی خیر و شر کچھ بھی نہیں، بعض مہینوں کی طرح بالکل سادگی سے اس کا ذکر ہے ماہ سفر کا۔ اور جب ہم سفر کو برا بلا کہتے ہیں، اور واقعتاً بعض لوگ یہ سارے نظریات جو ہمارے برصغیر میں چلتے ہیں یہ ماہ سفر کو برا بلا کہنے والے ہیں نا، تو یہ ماہ سفر کو برا بلا کہنا وقت کو، مہینے کو، زمانے کو برا بلا کہنے والی بات ہے، جبکہ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں یوزین ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، یہ سب الدہر، یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ انا الدہر، اور میں زمانہ ہوں، یعنی زمانے کو بنانے والا، زمانے کو چلانے والا، زمانے کی تدبیر کرنے والا، یہ سب کچھ میں ہوں، بید الخیر،
بیدی الامر، میرے ہاتھ میں امر ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ میرے ہاتھ میں، زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، زمانے کو میں چلاتا بناتا ہوں۔ اور آگے صاف طور پر الفاظ میں فرما دیا اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کا جو آنا جانا ہے، دن آ گیا رات گئی، رات آ گئی دن گیا، فرمایا کہ یہ بھی میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمانے کہ یہ بھی میں کرتا ہوں، لہذا یہ کہ بنی آدم کیوں مجھے برا بلا کہتا ہے اور مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کوئی کس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ رب العزت کا ارشاد، حدیث قدسی، اگر کوئی ماہ سفر کے بارے میں اس قسم کے نظریات رکھتا ہے تو وہ سنبھل جائے۔ یہ حدیث رسول اپنے سامنے رکھے کہ سفر کو مختلف طریقوں سے برا کہنے والا گویا کہ اللہ کو برا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو یہ اتنا بڑا گناہ اپنے سر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ انداز سفر کو اتنا برا قرار دے دینا، یہ کوئی مومنانہ انداز ہے بھی نہیں، مومنانہ انداز نہیں، بلکہ یہ غیر مسلم لوگوں کا سا انداز ہے۔ اور یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہمیں کہ تم مہینے کو کہہ رہے ہو کہ یہ نقصان پہنچائے گا، اس میں نقصان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کہ اگر پوری امت، پوری قوم جمع ہو جائے اور وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکے، الا یہ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کچھ لکھا ہوا ہو تو وہ نفع پہنچے گا۔ اور اگر پوری امت، پوری قوم کہیں جمع ہو جائے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور وہ ساری کی ساری امت جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، الا یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ نقصان لکھا ہوا۔ جب پوری امت مل کر ایک شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو مہینہ کا تو مسئلہ کوئی نہیں ایسا نظر آتا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں، 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کر لیا کہ یا اللہ یہ تھوڑے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ 70,000 کے ساتھ، ہر 1000 کے ساتھ، اور بعض روایت سے پتہ لگتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ 70,000 اور۔ اب آپ موٹا فکر لے لیجئے کہ اگر 70,000 ایک ہیں اور پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائیں، تو 70,000 کو 70,000 میں ضرب دے کے دیکھیں کتنی بڑی مقدار نکلتی ہے۔ یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ان کے بلا حساب و کتاب جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے، کیوں جائیں گے وہ بلا حساب و کتاب؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوا لا یکتبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ بیمار ہو جائیں اور لوگ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ بھائی تم ایسے کرو کہ فلاں جگہ سے داغ لگوا لو، لوہے کا کوئی پرزا، کوئی لوہے کا پیس گرم کر کے جسم کے مختلف حصوں میں داغ آ جاتا ہے، سر کے اندر، یہ پشت پر، اور پنڈلیوں پر، حتیٰ کہ پاؤں پر، مختلف جگہوں پر یہ لوہے کا جو کوی ہے، کوی کا معنی عربوں میں استری بھی ہے، لیکن وہ استری سے بھی زیادہ کام ہوتا ہے کہ لوہے کا پیس وہاں لگا کے کچھ دیر کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ حصہ جو ہے وہ جلے، اور اس سے کہاں کہاں، ظاہر ہے کہ ماہرین جانتے ہیں۔ اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں علاج بھی بتایا، فرمایا کہ حجامہ، شہد اور یہ داغ لگوانا، یہ تینوں شفا ہیں، لیکن داغ لگانا مجھے پسند ہے کیونکہ اس میں آگ کے ساتھ حدیث بھی دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ کہ فرمایا کہ وہ 70,000 اور 70,000 ضرب 70 جو ہے وہ ایک تو یہ کہ وہ لا یکتبون، وہ
داغ نہیں لگواتے، آگ کے ساتھ علاج نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا ولا یسترقون، اور نہ ہی وہ رقیہ، وہ دم بھی نہیں طلب کرتے کسی سے۔ اور تیسرا ولا یتطیرون، اور وہ کوئی پرندے اڑا کر فال بھی نہیں لیتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ ان سارے معاملات میں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، کسی اور چیز کو وہ سامنے نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ لہذا اگر کوئی ان چیزوں میں یہ مانتا ہے، ان چیزوں سے بدشگونی لیتا ہے، تو پہلی بات یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سنن ابو داود میں صحیح سند سے ثابت حدیث موجود ہے، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، پرندے کو اڑا کر اس سے فال لینا یہ شرک ہے، اس سے فال لینا یہ شرک ہے، اس سے فال لینا یہ شرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد۔ اور پھر ایک حدیث مسند امام احمد میں ہے جس کی سند کو حسن قرار دیا گیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ من حاجہ فقد اشرکا، اگر یہ پرندہ کسی کو اس کے کام سے روک دے، یعنی کسی کام کے لیے نکلنے والا تھا اور پرندہ اڑایا، وہ الٹی طرف اڑ کے چلا گیا اور اس نے کام چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ گیا، فرمایا اگر کوئی یہ کام کرے تو اس نے شرک کیا۔ اب اگر کوئی یہ کام کر چکا ہے کسی بھی طرح سے، وہ ماہ سفر کے بارے میں کہہ چکا ہے، یا پرندہ اڑانے کے بارے میں کہہ چکا ہے، یا بلی کے بارے میں کہہ چکا ہے، یا کسی کا منہ دیکھ لیا، اس طرح کا کوئی بھی شرک کر چکا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنا عذر پیش کرے، اور اللہ رب العزت کے لیے جو صحیح اس خیر اور شر کا مالک ہے اس کے لیے یہ کہے اللہم لا خیر الا خیر، اللہم لا خیر الا خیر، ولا طیر الا طیر، ولا الہ غیر، اے اللہ تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، اے اللہ تیرے اب شگون کے سوا یا تیری جو لکھی ہوئی تقدیر ہے اس کے سوا کوئی شگون نہیں ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق بھی نہیں۔ دراصل یہ پرندوں کا اڑانا یا پرندوں کی طرح کچھ بھی اپنے سامنے رکھ کر اس سے بدشگونی لینا، یہ کفار کا مشغلہ رہا۔ کفار نے یہ کام کیے، انبیاء کرام پر الزامات لگائے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے انہیں کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اگر کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے، وَمَن مَّعَهُ، اور موسیٰ کے جو اصحاب ہیں یہ ان کی وجہ سے آئی۔ اور قوم سعود، قوم سمود، جن کے نبی حضرت صالح علیہ السلام ہیں، مدائن صالح والے، وہ بھی یہ ان کو کہا کرتے تھے قالوا اطیرنا بک وبمن معک، ہم نے یہ بدشگونی تیرے اور تیرے ساتھیوں سے لی، یعنی یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ برا ہوا ہے، یہ بدشگونیاں جو ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، یعنی ہمیں جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہاری وجہ سے آ رہی ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصیبت دینے والا، مصیبت کو ٹالنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کبھی کسی کے ذہن میں ایسی چیز آ جائے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر یہ الفاظ کہے اللہم لا خیر الا خیر، ولا طیر الا طیر، ولا الہ غیر۔ یہ کہنے سے گویا کہ کفارہ ہو جائے گا اس کے اس شرکیہ اقدام کا۔ اور اگر یہ جان بوجھ کر پہلے شرک کر لے کہ میں بعد میں وہ دعا مانگ لوں گا، تو یہ تو ظاہر ہے کہ بڑی ڈٹائی والی بات ہے نا، کہ شرک بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ میں بعد میں وہ دعا کر لوں گا۔ اور دور حاضر میں آج کل تو بڑا ہی عجیب انداز اختیار کر دیا گیا اس ماہ سفر کے بارے میں۔ آج کل تو کہتے ہیں کہ پورے سال میں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پورے سال میں 10,80,000 پورے سال میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے صرف ماہ سفر میں 9,20,000،
باقی کیا بچا؟ گویا کہ سارے سال کی بلائیں ان لوگوں کے نزدیک صرف ماہ سفر میں نازل ہوتی، جبکہ یہ بہت ہی غلط نظریہ ہے۔ اللہ جب چاہے بلا نازل کرے، جب چاہے شفا نازل کرے، جب چاہے مرض نازل کرے، اسی نے یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور اس مہینے کو برکتوں سے خالی سمجھتے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اسی لیے نہ شادی کریں گے، نہ نئی بلڈنگ بنانا شروع کریں گے، نہ اپنا گھر بنائیں گے، اور نہ ہی یہ کوئی بزنس سٹارٹ کریں گے، کیونکہ اس میں ان کے نزدیک کوئی برکت نہیں ہے۔ اور چنے ابال کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ان چنوں کے ابالنے تقسیم کرنے سے ہمارے لیے اس مہینے کی جو نحوستیں ہیں ہم ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ علاج بھی خود ہی انہوں نے یہاں کے دریافت کر رکھا ہے، نہ یہ مہینہ منحوس ہے اور نہ اس علاج کی کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں کہتے ہیں کہ جو نئے شادی شدہ ہے، نیا شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ پہلے 13 دن ان میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ رکھتے ہیں، کہ یہ ایک دوسرے کا ملنا بیٹھنا دور کی بات ہے، یہ ایک دوسرے کا منہ بھی نہ دیکھ سکتے، یہ نیا جوڑا۔ اور جو پرانے جوڑے ہیں ان کو تھوڑی سی گنجائش دے کے 3 دن کے لیے ان کو بھی الگ رکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس مہینے کی کہیں کوئی بلا کوئی مصیبت تمہارے سر نہ آ جائے، لہذا 3 دن کے لیے تم بھی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عام میاں بیوی کے بارے میں۔ اور ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ جو طیارہ ہے اس کو مختلف طریقوں سے کہا گیا، طیارہ طیری، اور بعض میں لکھا ہے اور بعض علاقوں میں یہ بات موجود بھی ہے، معمول بہی بھی ہے، تیرا تیزی، تیرا تیری یا تیرا تیزی، کہ یہ 13 دن جو پہلے ہیں یہ بہت تیز بلائیں اور مصیبتیں لانے والے۔ اور بعض اہل علم نے جن میں سے علماء برصغیر پاک و ہند میں علامہ رشید رضا، علامہ رشید احمد گنگو، رشید رضا تو مصر کے ہیں، رشید احمد گنگوہی، اور اسی طرح مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور علامہ وحید الزمان، ان لوگوں نے ان باتوں کو قطعاً لا اصل اور بے اصل قرار دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور ماہ سفر میں شادی نہیں کرنا، کیونکہ اس میں حضرت حسین کی، یہ ماہ محرم میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، شادی نہیں کرنا، اور ماہ سفر میں حضرت حسن کی، محرم میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، شادی نہیں کرنا، اور سفر میں حضرت حسن کی شہادت ہوئی، لہذا اس میں بھی شادی نہیں کرنا۔ اب یہ 2 مہینے ہو گئے، محرم والی پارٹی بھی ہے، وہ الگ تھلگ پارٹی ہے، اور ہمارے اہل سنت میں بھی یہ موجود ہے کہ سفر میں بھی شادی نہ کرو، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں۔ اور ایک چیز جو بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ آخری چہارشنبہ، اس مہینے کا آخری بدھ، یہ بدھ جو ہے اس کو لوگ بڑے احتفال، میلے جلوس، نہانا دھونا، کپڑے اچھے پہننا اور کئی کام کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جاتا ہے کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا۔ اس دن خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ اس دن آپ نے غسل صحت فرمایا، جبکہ اس علاقے کے دوسرے بہت بڑے عالم اور بہت بڑی خلقت کے پیشوا اور پیر احمد رضا خان صاحب، انہوں نے اس سلسلہ میں خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، انہوں نے کہا یہ محض بے اصل بات، ان کی کتاب عرفان شریعت ہے اس کے حصہ 2 میں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدھ کو صحت پائی تھی
اور ہمیں اس موقع پر شیرینی وغیرہ بانٹنی چاہیے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، صحت پائی کا تو کوئی ثبوت بھی نہیں، بلکہ مرض الموت کا آغاز، جس بیماری میں آپ نے وفات پائی، اس کا آغاز اس بدھ کو۔ اب مرض الموت کے آغاز پر یہ شیرینیاں بانٹیں گے اور خوشیاں منائیں گے، کتنا عجیب مسئلہ ہے۔ اور یہی عجیب مسئلہ جو ہے 12 وفات پر بھی ہے، اور وہ بھی اب ظاہر کے معاملہ قریب آ رہا ہے۔ علامہ رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں آخری چہارشنبہ کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی، یعنی اس دن تو مرض کا آغاز اور بڑی شدت کے ساتھ آغاز ہوا تھا۔ یہودیوں نے خوشی منائی تھی کہ مسلمانوں کا نبی اب دنیا سے جانے والا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس دن خوشی منانا کن کا عمل ہے؟ یہودیوں کا، اور یہ علامہ رشید احمد صاحب کہہ رہے آخری چہارشنبہ، آخری بدھ کے دن خوشیاں منانا یہودیوں کا کام ہے، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ اب یہ بات ہندوؤں میں رائج ہو گئی۔ اب اگر وہ ہندوؤں میں راج ہو گئی ہے، اس کی بجائے یہ کہہ دیں کہ اب یہ بات ہندوستان کے مسلمانوں میں راج ہو گئی، کیونکہ برصغیر پاک و ہند، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا، یہ سارے ایک ہی تو ملک تھا، لہذا پورے ہندوستان میں یہ باتیں جو ہیں وہ چلی گئی۔ پہلے جو صرف یہود بناتے تھے، اب یہ چیزیں یہ لوگ بھی بنا رہے ہیں۔ تالیفات رشیدیہ میں ان کی یہ بات موجود ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب مشہور ہے بہشتی زیور، کہا گیا کہ یہ نامبارک مہینہ ہے، 13 تیزی ہے، نامبارک ہے، اور انہوں نے گنگنیاں لکھا ہے، گنگنیاں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چنے ابال کے تقسیم کرتے ہیں، انہوں نے گنگنیاں لکھا جو کہ گندم کو، اصلی جو گندم کے دانے ہیں ان کو اچھی طرح ابالتے ہیں جس سے وہ بہت نرم ہو جائیں، ان کو گنگنیاں کہا جاتا ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہم اس مہینے کی نحوست سے محفوظ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے اعتقاد شرع کے خلاف ہیں اور گناہ ہے، توبہ کرو، یہ ان کے الفاظ ہیں، توبہ کرو، یعنی اگر کوئی ان اعتقادات کا مالک ہے تو اسے فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے۔ اور کتب ستہ یا صحیحین اور سنن اربع، ان میں سے 5 کتابوں کے مترجم جو بڑے معروف مترجم ہیں علامہ وحید الزمان صاحب، ایک کتاب جو ترمذی ہے وہ ان کے بھائی شمس الزمان نے ترجمہ کیا تھا، باقی 5 کتابیں جو ہیں یہ علامہ وحید الزمان نے ترجمہ کی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ افسوس، مسلمان کسی تاریخ کو، کسی دن کو 13 تیزی کرتے مانتے ہیں اور پھر صدقے کرتے پھرتے ہیں۔ اسلام میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں، یعنی اسلام میں یہ 13 تیزی اور یہ مہینہ اور اس کا آخری بدھ اور یہ نحوستیں، ایسی اصل کوئی چیز نہیں ہے۔ سب مہینے اور دن اللہ کے ہیں، اور اس نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ضرور ہوگا۔ اور نجومیوں اور پنڈتوں کے جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ ان کی ایک بہت بڑی کتاب ہے لغات الحدیث، جس میں حدیث کے جو الفاظ ہیں، الفاظ معنی یعنی موجم ہے، وہ بہت بڑی ڈکشنری ہے، اور بڑے اس کے ساتھ حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں کہ یہ لفظ ہے فلاں حدیث میں آیا ہے، پھر اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے لغات الحدیث کی جلد 2 میں یہ باتیں ذکر کی۔ اور بعض علماء نے اس سلسلہ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس مہینے کو نحوست والا مہینہ مان لیا جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اس مہینہ میں کیوں کیا، جبکہ یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ماہ سفر میں ہوا۔ اور غزوہ بئر معونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آپ نے اس غزوہ کا اسی مہینہ میں آغاز کیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں بہت ساری طول تفصیلات ملتی ہیں، اور
محترم ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی ایک پوری کتاب ہے اس موضوع پر، لشکر اسامہ کی روانگی۔ وہ لشکر اسامہ کی روانگی کا جو حکم ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر میں ہی فرمایا ہے۔ اور دور نہ جائیے، برصغیر پاک و ہند میں جو پاک و ہند کی تقسیم ہوئی، اس کی جو قرارداد ہے، قرارداد پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، وہ 23 مارچ اور مہینہ سفر، ماہ سفر میں قرارداد پاکستان ہوئی۔ اگر یہ منحوس مہینہ ہے تو پاکستان انڈیا والوں کو تو یہ تقسیم ہوئی ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ پورا ملک مل گیا اور وہ بھی ماہ سفر میں، یہ کیسے منحوس مانیں گے اس کو؟ اور پاکستان کا ایٹمی دھماکہ جو ہے، یعنی پاکستان جس مہینے میں ایٹمی طاقت بنا، اس کا نام ایٹمی ممالک میں لکھا گیا، وہ بھی ماہ سفر کی۔ یہ اگر ماہ سفر نحوست والا مہینہ ہوتا تو یہ چیزیں واقع نہ ہوتی۔ یہ نحوست کا مہینہ ماننا، اسے نحوست کا مہینہ کہنا، یہ غلط اور غیر اسلامی بات ہے۔ اور ماہ سفر کا قصور کیا ہے جو اتنا زیادہ لوگ اس کو یہ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی چیز دلیل موجود ہو تو بھی بات ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ اور اگر صحیح معنوں میں سوچا جائے کہ اگر کوئی نحوست ہے تو وہ ماہ سفر میں نہیں، وہ ہمارے کرتوتوں میں ہے۔ قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یا تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ گندا رہنا، ناپاک رہنا، اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ پتہ نہیں کتنے صاف ستھرے ہوتے ہوں گے، لیکن وضو نہیں ہے، ان کو جو ہاتھ منہ دھو لیا اسی سے وہ سمجھ لیا کہ میں، یہ گندگی شمار ہوگی۔ گندا رہنا، ناپاکی میں رہنا اور حدود اللہ کی پامالی کرنا، گالی گلوچ، ظلم و ستم اور عام گناہوں میں زندگی گزارنے والے آدمی کو اگر کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ مہینہ ماہ سفر کا ہی ہوگا، تو اس میں ماہ سفر کا کیا قصور؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ مجھ پہ اللہ کے یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے اور اس کے اسباب جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ لہذا نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کان الشوم فی شیء ففی الدار والمرأى والفرس، یہ بلکہ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اگر کہیں نحوست ہوتی، انکار ہے، لیکن اگر کہیں نحوست ہوتی تو گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں، لیکن ان میں بھی نہیں۔ اگر ہوتی تو وہاں ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا شوم، کوئی بیماری متعدی، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کو نحوست کہا جائے، اور نحوست نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وقد یکون الیمن فی ثلاثہ، اس حدیث کی تشریح میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، لیکن ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اگر خیر و برکت، یمن خیر و برکت ہے تو وہ ان چیزوں میں ہے، فی المرأہ، عورت میں، والفرس اور گھوڑے میں، والدار اور گھر میں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت واضح طور پر بھی فرما دی کہ ان چیزوں میں جو بعض لوگ سمجھتے ہیں اس حدیث کا صحیح معنی نہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہاں پائی جاتی ہے نحوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ نحوست نہیں ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو ان چیزوں میں ممکن ہے کہ ان چیزوں میں برکت ہے۔ اہل جاہلیت جو ہیں وہ، ان کا عجیب و غریب قسم کا رویہ رہا، وہ جانوروں کو اڑاتے اور اس سے یہ لیتے، فال لیتے، اور آج کل بھی یہ فال کا مسئلہ جو ہے وہ بہت چل رہا ہے۔ اور یہ عقیدہ جو ہے توحید کے سراسر منافی، جاہلی اعتقادات میں سے ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے،
کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور سورۃ الجن کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفع ضرا ولا رشدا۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے اپنے ماننے والوں کو کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی ہدایت کی، رشد و ہدایت کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، میرے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دون اللہ ملتحدا، اور اللہ سے اگر میں بھاگنا چاہوں تو مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں مل سکتا، کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکتی۔ لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کہلوا رہا ہے کہ نفع نقصان جو ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، تو اس مہینے کو جس کا کوئی دور پار کا بھی تعلق نہیں بنتا کہ یہ کوئی مہینہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفع نقصان پہنچا سکیں یا نہ پہنچا سکیں، آج کل ہمارے بر صغیر میں تو یہ بہت ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نفع نقصان پہنچانے کو اپنا دعویٰ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جبکہ ایسا وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ بس لوگ بےچارے توہم پرستی میں آ کے ان کی باتیں مان رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی باتوں کو اپنا رہے ہیں۔ اور جو لوگوں میں بکثرت توہم پرستی پائی جاتی ہے آج کل، یہ بہن آپ کو ان کے لیے بہت بڑی خدمات انجام دینے والا میڈیا، وہ اخبارات و رسائل، جرائد و مجلات ہوں، ریڈیو ٹیلی ویژن ہو، یا آج کا جو پرنٹ اور غیر پرنٹ میڈیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ایک دو نہیں، بے شمار میڈیا کے ذرائع نکل آئے ہیں۔ یہ ہیں جو آج کل پریس اور میڈیا ان باتوں کو کافی ہوا دے رہے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا، لوگ سوال کر رہے ہیں جی میرا نام یہ ہے اور میرا ستارہ فلاں ہے۔ اب یہ ستاروں کے لیے وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ تمہارا یہ ہوگا، تمہارا وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ گویا کہ نفع نقصان یہ بھی، بلکہ علم غیب کہنا چاہیے کہ یہ علم غیب بھی جانتے ہیں۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے جاہل ہوں گے یا نہیں؟ مشرک ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، ٹیلی ویژنوں پہ، دیگر اداروں میں، حتیٰ کہ اخبارات و مجلات میں باقاعدہ صفحات مقرر ہیں، اور باقاعدہ وقت ایک اچھا بھلا ٹائم ریڈیو ٹیلی ویژن اور اسکرین والوں پہ دیا جاتا ہے ان کو کہ یہ بتائیے کہ کیا کر، اور بابیں ہیں بے شمار۔ ہمارے سڑکیں اور ہمارے گلیاں بابوں سے بھری ہوئی ہیں جو عامل بابے کہلاتے ہیں، جبکہ وہ بے عمل ہیں۔ عامل کہاں ہیں؟ بے عمل بابے، دین سے دور بابے، اور وہ جو ہیں وہ آج کل ان چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، اور لوگ جا رہے ہیں فال نکالنے کے لیے اور نجومیوں کے پاس اپنی قسمتیں پوچھنے جا نکلتے ہیں، جبکہ سورہ شورا کی جو آیت 30 ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا بھی ساتھ ہی اشارہ دے دیا کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتیجہ میں ہیں، لیکن اللہ وہ ہے جو بہت ساری کرتوتوں کو معاف بھی کر رہا ہے۔ اللہ تمہاری بہت ساری کرتوتوں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی کسی کسی پہ تھوڑی بہت پکڑ آتی ہے اور تمہیں وہ پکڑ لیتا ہے۔ ان نظریات کا، ان اعتقادات کا انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بہت ہی برا اثر ہو رہا ہے۔ لوگ بڑے عجیب قسم کے ذہن میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ واقعی ہونے والا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کی بات بتا گئی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ ان سب لوگوں کو چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورہ ہود میں آیت نمبر 3 میں جو بتایا گیا ہے
استغفار کریں. وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. تم اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت سے اچھی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو توبہ کرو، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو، اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. تو وہ ایک مقررہ وقت تک تمہیں بہترین ساز و سامان، یعنی بہترین اور خوش کن زندگی عطا کرے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور ہر فضل والے کو اس کا فضل جو ہے وہ دے گا. ہمیں اس رویے کو اپنانا چاہیے کہ توبہ طائب ہو جائیں، جو کمیاں جو کوتاہیاں عقائد میں اعمال میں ہیں ان کو نکالیں، اور خالص اللہ وہ نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ قبول کر لیں. ہمارے یہاں جو توہم پرستیاں ہیں ان میں سے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی آ جائے، نیا نیا اس کا شادی بیاہ ہوا ہو، تو کہیں گے جی دلہن آ گئی ہے، یہ ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئی. اتنی خوشیوں کے ساتھ، اتنے اخراجات کے بعد وہ دلہن گھر میں لائے، اللہ کی طرف سے کچھ دوسری وجوہات کی بنا پر، بلکہ دوسرے گناہوں کی بنا پر کوئی مصیبت آ گئی، وہ دلہن پہ ڈال. گھر بنایا، پریشانی آ گئی، یہ گھر منحوس. گاڑی خریدی، پریشانی آ گئی، یہ گاڑی منحوس. اور بیٹی کی نحوست کو تو آج تک عہد جاہلیت میں یہ ایسا سمجھا جاتا تھا، اور اب تو ہمارے مسلمان پھر عہد جاہلیت کی طرف آ رہے ہیں. کتنے وہ لوگ ہیں، اگر کہیں کہ وہ کیسے، وہ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. کتنے، ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں سالانہ وہ آبارشن ہوتے ہیں جن میں پتہ چل جاتا ہے اس کیمک کے نتیجہ میں کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے. آبارشن لاکھوں ہر سال میں. ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک ملک. اب اندازہ کریں کہ یہ وہی نہیں جو جسے واد کہا جاتا ہے. اس وقت وہ بچی جسے زندہ درگور کیا گیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ واد جدید ہے، نئے سرے سے، نئے انداز سے بچی کو زندہ درگور کرنے والی بات ہے کہ جیسے بچی کا پتہ چلا ابارشن کرا. تو یہ وہی جاہلیت، بلکہ اس سے زوردار طریقے سے یہ سامنے کھول کے آئی. وہ لوگ تو اتنی نہیں کرتے تھے، تو کسی کسی جگہ پہ رکھ بھی لیتے تھے. ظاہر نسل انسانی تو چل رہی ہے نا. آج یہ معاملہ اس حد تک آ گیا. اور وہ کیوں یہ سارا کچھ کرتے تھے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں آیت 58 اور 59 میں فرمایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی، اللہ نے بشارت کا لفظ استعمال فرمایا، بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا منہ کالا ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غمگین ہو جاتا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. وہ جو خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھر رہا. ایمسکہ علی ہون. کیا میں بےعزتی کے ساتھ اس لڑکی کو قبول کر لوں، ام یدسہ فی التراب، یا میں اسے مٹی میں دبا دوں، یعنی زندہ درگور کر دوں. الا ساء ما یحکمون. خبردار یہ کتنا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. اس وقت تو یہ تھا کچھ، کہیں کہیں یہ واقعات، آج تو یہ بے شمار ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے مسلمانوں کو، اور اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو صحیح کرے. عقائد میں جو چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سدھارنے، سنوارنے اور صحیح کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ان مہینوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان سب میں، سارے معاملات میں اللہ رب العزت کو خیر و شر پہنچانے والا ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.